الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالبعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء
جاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں، اور کائنات میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد افضل ترین اگر کوئی جماعت کوئی گروہ ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معصوم نہیں تھے، مغفور ہیں۔ یہ دو الفاظ میں نے استعمال کیے، ایک معصوم اور ایک مغفور۔ معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے گناہ ہی سرزد نہ ہو۔ یہ صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معصوم نہیں ہیں، یعنی کہ انبیاء کے علاوہ کوئی اور انبیاء کے علاوہ معصوم نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مغفور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب یعنی صحابہ وہ شخصیات ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، خوش ہے، اور علماء نے یہ بات اپنی عقیدے کی کتابوں کے اندر نقل کی ہے کہ اللہ رب العالمین کا راضی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے ایک مرتبہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اس سے کبھی اللہ تعالیٰ پھر ناراض نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور جس انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، خوشنودی حاصل ہو جائے، پھر کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر یہ الفاظ بیان کر دیے ہیں
کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اور قرآن مجید کا جو اول مصداق ہیں، یعنی جو ہم آیات پڑھتے ہیں جس کے اندر آپ پڑھتے ہیں اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ متقی ہیں، یہ مومن ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ اس طرح کی بے شمار آیات قرآن مجید اس سے بھرا پڑا ہے۔ ان تمام آیات کا مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارے لیے اپنی شخصیت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو لازم قرار دیا ہے کہ ان کی ہم نے اتباع کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اسی طرح یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس چیز کا بھی پابند کیا ہے کہ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کو، ان کے راستے کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اور اگر ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے کو چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم، ہم اس انسان کو اسی طرف جانے دیتے ہیں جہاں پر وہ جا رہا ہے، اور پھر بالآخر وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا، وساءت مصیرا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تمہیداً کچھ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ آگے جو بات میں کرنے لگا ہوں اس کے لیے یہ باتیں ہمارے ذہن میں تازہ ہونا ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا ہے، وہ ہمارے لیے ہدایت کا معیار ہے، ہمارے لیے ایمان کا معیار ہے، ہمارے لیے تقوی کا معیار ہے، ہمارے لیے امانت، دیانت، صداقت، کوئی بھی اچھی صفتیں اس کے لیے اگر معیار ہمارے لیے ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بالکل پاک صاف کر دیا تھا۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ کہتے ہیں رب نے تمہارے طرف تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب ترین چیز بنا دی ہے، اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین خوبصورت کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے نافرمانی کو، فسق و فجور کو، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کو، کفر کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے انتہائی ناپسندیدہ چیز بنا دی۔ یعنی کہ وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر موجود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک صاف کر دیا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، پچھلے جمعے بھی شاید میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو جھانکا، اور جب دلوں میں سے سب سے بہترین دل جو ملے اس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے انتخاب کر لیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے دلوں میں جا کر جھانکا، اور جو سب سے بہتر پھر دل تھے ان کو نبی کے لیے، صحبت کے لیے، اس کے بطور وزیر اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب کر لیا۔ آج ایک بات آپ اکثر سنتے ہوں گے اسکالرز سے، لوگ بھی پھر یہ باتیں کر دیتے ہیں ان کو سنتے سنتے، کہ اگر ہم اس دور میں ہم ہوتے تو ہم اس کا ساتھ دیتے، ہم اس کا ساتھ دیتے۔ یہ جملہ انتہائی جہالت پر مبنی اور اللہ رب العالمین کے تقدیر سے انکار پر مبنی ہے۔ کیا آپ بہتر جانتے ہیں یا رب بہتر جانتا ہے؟ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے کہ دنیا میں نے کب آنا ہے اور کب میں نے جانا ہے۔
اور کس کے گھر پر آنا ہے اور کس کے گھر پر نہیں آنا، اس میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ جب رب نے تقدیر کے اندر ہمارا اس مراحل کے اندر آنا لکھا ہوا تھا تو میں ایسی خواہش کا یہ اظہار کرنا بھی یہ انتہائی غلط ہے۔ یہ آپ گویا کہ اللہ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے، انکار کر رہے ہیں تقدیر کا۔ آپ کہتے ہیں میں اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ آج میں خود اپنا جائزہ لوں، اگر یہ بات ہم کہہ بھی دیتے ہیں، اگر میں ہوتا تو میں اس جماعت کے اندر ہوتا۔ آج ہمارے پاس کتنے فتنے ہیں، اور پھر ہم اپنی دیکھیں کہ ہم کس طرف ہیں۔ آج اگر ہمارے رشتہ داروں میں اگر سیاسی طور پر تھوڑا سا اختلاف ہو جائے، رشتہ دار تو چھوڑیں، گھر کے اندر ہی اگر 5 بھائی ہیں اور 5 کی مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں، ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے ہیں نا، کیوں نہیں ایک کا انتخاب کیا؟ کیوں گروہ بندیوں میں چلے گئے؟ کیوں ہر ایک بھائی نے الگ الگ پارٹی کا انتخاب کر لیا؟ یعنی یہ چیز ہمارے اختیار کے اندر نہیں ہے، تو یہ چیز انسان اس چیز کا سوال بھی نہ کرے، تقاضا بھی نہ کرے، اور یہ اپنے آپ کو آزمائش کے اندر ڈالنا نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تھا۔ آپ کی دعا کیا تھی؟ اللہ جب قوم کو تو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے، تو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہے، تو اللہ تو مجھے اس آزمائش سے پہلے فوت کر لینا۔ کیوں؟ فتنہ جب آتا ہے، آزمائش آتی ہے، کوئی پتہ نہیں پڑتا کہ انسان پھر کس کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ ہم جوش میں آ کے کہہ تو دیتے ہیں جملے اپنی زبان سے، لیکن انسان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ فتنے کا شکار ہو کر کس گروہ کی طرف چلا جاتا ہے، وہ شیطانی راستے کی طرف چلا جاتا ہے یا رحمان کے راستے کی طرف آ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جتنے بھی الزامات لگائے جاتے ہیں، تہمتیں لگائی جاتی ہیں، یا جو اشکالات، اعتراضات، یا جو ان پر باتیں کی جاتی ہیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے یہ میرا اور آپ کا موضوع ہی نہیں ہے۔ اس پر گفتگو کرنا نہ میرے ایمان کے لیے اور نہ ہی آپ کے ایمان کے لیے درست ہے۔ اگر میں اس موضوع پر گفتگو کرتا ہی ہوں، اس کے 2 ہی نتیجے نکلیں گے، یا تو میں ایمان سے اپنے آپ کو ہاتھ دھو بیٹھوں گا، ایمان سے اپنے آپ کو محروم کروا دوں گا، اور وہ کیوں محروم ہوگا؟ ظاہر ہے آپ نے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق دل میں آپ نے کچھ نہ کچھ پیدا کر لینا ہے، دل میں کچھ نہ کچھ شک اور شبہ آپ کے دل میں آ جائے گا صحابہ کی شخصیات کے بارے میں۔ اور اللہ رب العالمین تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ کہتے ہیں وہ مومن ہیں سچے، اور میں ان کے بارے میں جب یہ باتیں کہوں گا، اپنے ذہنوں میں لے کر آؤں گا، تو بتائیں میرا ایمان کہاں پر رہے گا؟ اور دوسری بات، جیسا کہ پچھلے جمعے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ شیعہ مورخین وہ بھی اس چیز کو نقل کرتے ہیں کہ ہماری کتابوں کے اندر جو اس طرح کی باتیں آ گئی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ ہماری کتابوں کے اندر ان چیزوں کو نقل کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑی غلطیاں کی ہیں اس معاملے کے اندر، انہوں نے دیکھا نہیں صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے، بس جو ان کو ملتا چلا گیا اور وہ لکھتے چلے گئے۔ اور اس کے اندر سب سے بڑا جو فتنے کا شکار تھا، جو یعنی کہ اس فتنے کا بانی تھا، وہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا۔ اس نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کے اندر گھس کر شکوک و شبہات پیدا کرتا تھا، ان کے دلوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں نفرتیں پیدا کرتا تھا، اور پھر وہ جو سادہ لو مسلمان ہوتے تھے، نو مسلم جس کو آپ کہہ لیں، وہ اس کے فتنوں کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہ چیز آپ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس موضوع پر بڑا کام کیا ہے، بڑی ان کی کتابیں موجود ہیں، شیعہ والقرآن، شیعہ والسنہ،
کہ شیعہ اور قرآن کا کیا تعلق ہے، شیعہ اور حدیث کا کیا تعلق ہے، شیعہ و تشیع کہ شیعہ اور جو شیعہ مذہب ہے ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، یعنی وہ شیعہ مذہب ہے بھی یا نہیں ہے، پھر شیعہ کا اہل بیت کے ساتھ تعلق، پھر اس کے اندر انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر، یہ ایک لمبی ان کی کتابوں کی فہرست ہے، یہ ایک کتاب نہیں ہے، مختلف کتابیں انہوں نے لکھی فرق، اور ان چیزوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے ان کو ایک ملکہ دیا تھا، اور یاد رکھیے آج تک ان کے حوالہ جات کا کوئی بھی شیعہ عالم جواب نہیں دے سکا، اور ساری چیزیں انہوں نے ان کی ہی کتابوں سے نقل کر کے یہ ثابت کیا کہ تمہاری کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، یعنی کہ جو آج ہمارے معاشرے میں ہوا پھیلائی جاتی ہے انتشار اور اختلاف والی، یہ جو ہمارے معاشرے میں تبرہ بازی کی جاتی ہے، ان کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کے اندر آپس میں ان کی محبتیں دکھائی گئی ہیں، صحابہ کرام کی اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کی صحابہ کرام کے ساتھ، پھر صرف محبتیں ہی نہیں، آپس میں رشتہ داریاں ہیں، وہاں پر ان کا نکاح ادھر، آپس میں خاندانی تعلق قائم ہوا ہے، اور صرف یہ نہیں، اپنی اولادوں کے نام انہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان رکھے۔ اگر محبتیں نہ ہوتی، نفرتیں ہوتی، بغض ہوتے، عداوت ہوتی، اگر ان کے دل آپس میں نہ ملتے ہوتے، تو کیا کوئی دشمن کا نام اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے، اپنے بچے کا نام رکھتا ہے؟ یعنی کوئی باپ بھی، کوئی ماں بھی اپنے بیٹے کو گالی نہیں دیتی، اور دشمن کو گالی دینے کے لیے آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں اس لیے نام رکھ دیا تاکہ میں گالی دینا مقصود ہو، تو کیا گالی دینے کے لیے آپ کو اپنی اولاد ہی ملی تھی؟ کیا آپ اپنے بیٹے کو اس چیز کا نشانہ بنا دیں، اور پھر ایک بیٹا نہیں، کئی بیٹے، جا کے حوالہ جات پڑھ سکتے ہیں آپ، یعنی وقت اتنا نہیں ہوتا جمعے کے اندر کہ حوالہ جات آپ کی طرف رکھے جائیں، یہ صرف میں اشارے کر رہا ہوں آپ کو۔ تو بہرحال ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں، اور اگر کچھ اعتراضات نقل انہوں نے کیے ہیں تو کوئی سند نہیں نقل کی، کوئی سند نقل نہیں کی اس کی کہ یہ جو واقعہ ہم نقل کر رہے ہیں اس کی یہ سند ہے، یہ دلیل ہے اس چیز کی، یہ فلاں زمانے کے اندر ہوا، اس کو بیان کرنے والا فلاں ہے۔ اور حتیٰ کہ خصوصاً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت ساری باتیں انہوں نے نقل کی ہیں، خاص طور پہ جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور انہوں نے میراث کا تقاضا کیا، وراثت رسول کا تقاضا کیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنا دی ان کو کہ انبیاء وہ جو مال چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور یہ جو روایت ہے یہ آپ شیعہ کی جو کتب ہیں اس کے اندر بھی یہ حدیثیں موجود ہیں، یعنی ان کی احادیث کی جو کتاب ہے اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ایک اور چیز، شیعہ کتابوں کا آپ مطالعہ کریں، حوالہ دینے کے لیے میں تیار ہوں انشاءاللہ۔ ان کی کتابوں کے اندر عورت وارث نہیں بن سکتی، وراثت نہیں لے سکتی، عورت کو وراثت نہیں دی جائے گی، وراثت مرد کو دی جائے گی۔ تو سیدہ فاطمہ عورت تھی یا مرد تھی؟ آپ کی اپنی کتاب پھر اس چیز کا رد کر رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں عورت وارث نہیں بن سکتی، تو پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہی اصول کے مطابق کس بات کا تقاضا کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا جاتا ہے کہ جب وہ ان کے دربار میں آئیں، جب ان کے پاس آئیں اور ان سے میراث کا تقاضا کیا، تو نعوذ باللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دھکا دے کر اپنے اس دربار سے نکال دیا۔ کہاں ہے دلیل اس چیز کی؟ کون سی کتاب کے اندر لکھا ہے بتائیں کہ جہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا؟ آپ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد۔ حسن و حسین کو صحیح احادیث بخاری کے اندر موجود ہے۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا کہ سب لوگوں کا میں نے احسان ادا کر دیا ہے، صرف ابو بکر ہیں جس کا میں احسان ادا نہیں کر سکا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بتلا دیا۔ جتنا ابو بکر اہل بیت کا خیال رکھتے تھے شاید کہ کوئی اور صحابی اتنا خیال رکھنے والا ہو۔ وہ اپنے گھروں سے زائد، صحیح بخاری کی روایت موجود ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اپنے خاندان پہ ترجیح دیتا ہوں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ دربار میں آئی، دھکا دے کر نکال دیا۔ پھر ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے اسی سے ملتا جلتا، جی رکا لے کر آئیں کہ جی دیکھیں میراث میری ہے، وراثت میری ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے رکا پھاڑا، اس کے اندر تھوک پھینک دیا۔ سیدنا عمر نے ان کے حمل کو ضائع کروا دیا، گرا دیا۔ 6 مہینے بعد وہ فوت ہو گئیں۔ سیدنا عمر کب حاکم بنے؟ کس سے کہانی بناتے وقت بھی نہیں بندہ سوچتا کہ میں کس کے اوپر بات کر رہا ہوں، کم از کم بات کرتے وقت تو میں اس چیز کو دیکھوں کیا وہ اس وقت موجود بھی ہے نہیں ہے۔ کہتے ہیں سیدنا عمر نے ان کے گھر کو جلا دیا۔ یہ ساری چیزیں آپ معاشرے میں سنتے ہیں مجھ سے زیادہ، میں نے تو بڑی تلاشیں کی، مجھے تو مل رہی نہیں تھی نا کہ کیا کیا معاشرے کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں۔ تو بہرحال ان کی کوئی بھی دلیل نہ ہی شیعہ کتب کے اندر موجود ہے، نہ ہی اہل السنہ والجماعت کی کتب کے اندر موجود ہے کہ کوئی بندہ سند کے ساتھ ان سارے اعتراضات کو ثابت کر دے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کو دربار سے نکالا، ان کو دھتکار دیا۔ اور پھر ہاں ایک روایت ہے جس کے سمجھنے میں غلطی لگی ہے، وہ کیا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ آئیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مسئلہ سمجھایا، بتلا دیا، سیدہ فاطمہ چلی گئیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی۔ اب اس جملے کو لے کر ہمارے کچھ بھائی وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ناراضگی اختیار کر لی سیدہ فاطمہ نے، پھر مرتے دم تک سیدنا ابو بکر صدیق سے انہوں نے بات ہی نہیں کی، وہ ناراض ہو گئیں۔ ناراض ہونے کے الفاظ کہاں پر ہیں؟ وہ تو اس موضوع کو جان چکی ہیں، حدیث آ گئی ان کے سامنے، پتہ لگ گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، ابو بکر اس فرمان کے آگے تابع ہے، وہ اس کے آگے جھک چکے ہیں، اور انہوں نے کہا میں اس فرمان کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمان جاری کر دیا ہے کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑ کے جائیں گے وہ صدقہ ہوگا، تو میں کیسے تمہیں وراثت دے سکتا ہوں؟ اور پھر اس سے بڑھ کر وراثت صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس نہیں آنی تھی، آپ کی ازواج کے پاس بھی آنی تھی، اور ازواج میں ایک آپ کی سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، ان کو بھی تو وراثت میں ملنا تھا نا کچھ۔ ایک سیدنا عمر کی بیٹی تھی، وہ بھی تو آ سکتے تھے ابو بکر کے خلاف کہ تم میری بیٹی کا حق کیوں نہیں دیتے، لیکن نہ ابو بکر کے سامنے عمر آئے، نہ سیدنا علی آئے۔ آپ کہیں چلیں ٹھیک ہے، یہاں تک میں مان لیتا ہوں بات کہ انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، مان لیا ایک طرف، ابو بکر نے نہیں دی، عمر نے نہیں دی، عثمان نے نہیں دی۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ فدق ملا، حاکم بن گئے، فدق کی زمین آ گئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ رجال کشی کو اٹھا کے پڑھیے، شیعہ کتاب ہے، مطالعہ کریں، اس کا واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس زمین کو اسی طرح اس زمین کو خرچ کروں گا جس طرح ابو بکر، عمر، عثمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ وہ کہہ سکتے تھے میرے بیٹوں کا حق ہے، میری بیوی کا حق تھا، اب میں لیتا ہوں، میرے پاس آنی تھی وہ وراثت، اس کے فوت ہونے کے بعد پھر میری اولاد میں جانی تھی، لیکن نہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی رد و بدل نہیں کیا، اسی طرح اس زمین کو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلاتے رہے اسی طرح ابو بکر نے چلایا، اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چلایا، اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے چلایا، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے چلایا۔ لیکن ہمارے پاس اصل میں یہ نہ ہی
اس قسم کے اعتراض پھیلانے والے وہ اس طرح کی باتیں نقل کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد صرف اور صرف معاشرے میں انتشار پھیلانا ہوتا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑانا ہوتا ہے کہ یہ شیعہ سنی فساد چلتا رہے، آپس میں ان کے دل محبتوں والی طرف آئے نہیں، وہ ایک دوسرے کو کافر ہی کافر سمجھتے چلے جائیں۔ میرے بھائیوں، اگر انصاف کے ساتھ شیعہ خود پڑھ لیں اپنی کتابوں کو، ان کو پتہ لگ جائے گا ہم کس مذہب پر کھڑے ہیں، ہمارا اصل مذہب کیا ہے، وہ ساری چیزوں کو ترک کرتے ہیں۔ اور اس پر باقاعدہ علماء کا ایک کام ہے، انہوں نے کام کیا ہوا ہے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں سوالات کی صورت کے اندر، یعنی ان باتوں کو سوالات کی صورت میں ان کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ سوچے وہ شیعہ کہ واقعی کیا میری کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے، میرا یہ مذہب ہے یا نہیں ہے، میں کس طرح اس کے اوپر عمل کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق جتنے بھی الزامات ہیں، وہ سیدنا ابوبکر ہوں، سیدنا عمر ہوں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوں، ان کے ان معاملات کے اندر جو سلف کا موقف ہے، سلف سے مراد علماء کا، جو علماء امت کا موقف ہے، اس کے اندر چاروں مذاہب کے علماء ہیں، حنفی، مالکی، حنبلی، شوافی، سارے کے سارے علماء اس کے اوپر متفق ہیں، اہل السنہ والجماعت کے سب کہ یہ ہمارا عنوان ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں، بات کریں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے اندر اپنی زبان کو بند کر دیں گے، اور یہی عافیت والا معاملہ ہے۔ ہمیں اس کے اندر زیادہ نہیں گھسنا چاہیے، ہمیں اس کے اندر جج نہیں بننا چاہیے۔ ہم جج بن کر فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایک کو حق پر اور دوسرے کو باغی قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ عمل آپ کا نہیں اور نہ ہی میرا ہے، یہ رب العالمین کا ہے۔ تلک امۃ قد خلت، اللہ کہتے ہیں یہ ایک گروہ تھا، چلا گیا ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس نے جو کیا اس کو مل جائے گا، تمہیں وہ ملے گا جو تم کرو گے۔ ہم جو نیکی کریں گے، برائی کریں گے، ہمیں اس کی سزا اور جزا ملے گی۔ صحابہ نے جو کیا ان کو اس کے مطابق ملے گا، اور کیا ملے گا وہ تو قرآن نے ان کا واضح بھی کر دیا ہے۔ میرے اور آپ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی گارنٹی نہیں کی، مجھے نہ اللہ نے مومن کہا، نہ مجھے اللہ نے متقی کہا، نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں میں شمار کیا، نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کسی لوگوں میں شمار نہیں کیا۔ میں کس بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو میں گناہوں والی زندگی بھی گزارتا ہوں؟ اگر کوئی مجھے سمجھاتا ہے تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اپنے بارے میں تو میرا یہ خیال ہے کہ میری اتنی ساری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اور صحابہ سے تھوڑی سی غلطیاں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، صحابہ کیسے معاف ہو سکیں؟ اور پھر یہ صرف صحابہ پر ہی بات نہیں رہتی، یہ اصل میں بات چلتی چلتی پھر یہ 10 محرم تک پہنچتی ہے۔ یہ پیچھے اصل میں کہانی جو ہے وہ صرف یاد رکھیں، یزید یہ صرف ایک ہمارے سامنے یہ مہرہ ہے، ہمیں دکھا دیا گیا ہے کہ ہم نے یزید کو برا کہنا ہے۔ اس کے پیچھے یزید نہیں ہے، اس کے پیچھے صحابہ ہیں، ان کو اصل میں ہم برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہیں پر زبان کو اگر کوئی بندہ روک لیتا تو ہم کہہ دیتے یہ تو تاریخی شخصیت ہے، یہ تو قرآنی شخصیت نہیں ہے، یزید یہ تو تاریخی شخصیت ہے۔ تاریخی حکمران جس طرح آئے، انہوں نے ظلم زیادتیاں بھی کی، انہوں نے اچھے کام بھی کیے، اس طرح ہم پڑھتے ہیں، اس طرح اس کو بھی پڑھتے ہیں، لیکن اسی پر ہم بس نہیں کرتے، اس کے پیچھے پھر پورے خاندان کو لے کر آ جاتے ہیں، سیدنا معاویہ کو بھی، پھر اس کے والد ابو سفیان کو بھی، ساروں کو پھر ہم رگڑ لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ طرز عمل درست نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے، حدیث کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر یہ انتہائی اتنا ہی ضروری موضوع ہوتا تو رب العالمین ہمیں اس کی طرف اشارہ کرتے تھے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کرتے تھے۔ تو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقائص یا ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی موجود تھی اس پر گفتگو کرنے کی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف رکھے، ہمارے دلوں میں کسی طرح کا بھی کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد یا کوئی کسی قسم کا شک اور شبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف اللہ رب العالمین پیدا نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ان کے متعلق بالکل پاک اور صاف رکھے، اور اسی کے اندر یقیناً میری اور آپ کی بھی کامیابی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 9 اور 10 محرم کے روزے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس روزے کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اور یہ رمضان المبارک کی جب تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے یہ فرض کا درجہ رکھتا تھا یہ روزہ، تو اس لیے یہ 2 دن ہمارے پاس ہفتہ اور اتوار کا جو دن ہے کل اور پرسوں 9 اور 10 محرم، تمام بھائی کوشش کریں کہ ان 2 دنوں کے اندر روزہ رکھیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، اور یہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے 1 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک موقع ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔